لکھ رہا ہوں نعت سے سے کلکتہ لوٹا تھا ایئرپورٹ پر اسلم کا ایک دیہات کا حاجی چہرہ بہرا بالکل کالا لوٹا تھا غریبی جھلکتی. میں نے کہا ہاں بتاؤ حج کیسے تم نے کر لیا؟ وہ بولا میں گاؤں کا امام ہوں مگر ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا یا اللہ مجھ کو مدینہ دکھا دے اپنا گھر دکھا دے. اب غریب آدمی 500-400 کا مہینہ کمانے والا وہ کیسے حج کرے گا؟ مگر میں چھوٹا ہوں میرا رب بہت بڑا ہے. میرے رب نے دعا قبول ایسی کر لی کہ گاؤں کا ایک زمیندار تھا ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. وہ زمیندار آیا بولا کہ مولوی صاحب تم حج کو جاؤ تیرا سارا خرچہ میں دے گا. اور اس کے بعد پھر میں سوچنے لگا کہ میں جاؤں گا 40 دن لگے گا 2 مہینہ لگے گا 2 مہینہ میں امامت نہیں کروں گا تو پیسہ کیا ہوگا بچہ کیا کھائے گا. یہی سوچ میں تھا کہ ایک دن پھر زمیندار بولا کہ مولوی صاحب گھبراؤ مت وہ 2 مہینے کا سارا خرچہ تیرے بال بچوں کا میں بیئر کرے گا. یہ بولتے بولتے اس کی آنکھ میں آنسو کے قطرے آ گئے. میری زندگی کا تجربہ ہے کہ 2004 میں میری عمر تو آج سے سمجھ لیں کہ اس وقت میری عمر 40 سال رہی ہوگی 35 سال رہی ہوگی. لیکن جس وقت میری فراغت ہوئی تھی 1992 میں اس کے بعد سے ہی مدینے کے بارے میں پڑھتا تھا حاجیوں کو دیکھتا تھا سنتا تھا. ایک تڑپ پیدا تھی. میں فجر کے ٹائم میں امامت کرتا تھا فجر میں سلام پڑھتا تھا یا نبی مجھ کو مدینہ بلانا اس طرح کہتا تھا. تو میری طلب کو دیکھ کر میری مسجد کا جو سیکورٹی تھا وہ بولا مولانا صاحب گھبراؤ مت میری وہ فلاں زمین بک رہی ہے اس زمین کے بکنے کے بعد میں تم کو 25 سال خرچہ کر کے عمرہ پہ تجھ کو بھیج دوں گا مدینہ دے کے آ جائے گا. اب میری طلب دے کر اور پھر طلب بڑھتی رہی اس کی نہ زمین بکی نہ ہم کو بھیجا. پھر میں وہاں سے چنئی گیا. وہاں جو اس مسجد کا متولی تھا اس نے کہا کہ مولانا پاسپورٹ بناؤ تجھ کو میں اپنے ساتھ حج کو لے کے جائے گا. نہ پاسپورٹ بنا نہ وہ حج کو لے کے گیا. پھر چنئی سے میں بنگلور آ گیا. الحمدللہ ایک مسجد کے امامت ایک مدرسے میں درس و تدریس کے سارے پیسے کو میں نے بلاک کر دیا. امامت کے 4000 روپے یعنی 2001 کی بات ہے 2002 کی سارا پیسہ گھر بھیجتا تھا. مدرسے کے سارے پیسے کو روک دیا. محفل میلاد میں جانا آنا شروع ہو چکا تھا. اس کے نذرانے کو میں نے روک لیا. الحمدللہ 2 سال کے اندر حج کا سارا خرچہ نجی طور پر انتظام ہو گیا. کسی سیٹھ کا محتاج نہیں رہنا پڑا. کیسے انتظام ہوتا تھی سچی طلب. اس کے بعد جب ماں باپ کے کو حج کے لیے لے گیا ایک طلب تھی اجمیر محلہ میں دعا کی کہ انتظام کوئی ہو جائے تاکہ میں حج کو جاؤں. بریلی میں دعا کی اور 2 بار حج کیا پھر جاؤں دیکھنے کے لیے. میں کلیمہ قصبہ آفس میں آ کے بیٹھا تھا کہ ایک لاٹھی والا بڑھوا وہ دوچی گاؤں سے آیا جبکہ وہ پرانا ملاقاتی تھا کبھی ایسا تذکرہ نہیں کیا تھا. وہ آیا ابھی 3 دن پہلے بریلی میں نے دعا کی تھی اور پھر یہاں آیا جب وہ لاٹھی لے کے سارے سیکل پچڑا کے اپنے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا. کہا حضرت میں تو بوڑھا آدمی ہوں حج نہیں کر سکتا ہوں مگر میری تمنا ہے کہ آپ میری طرف سے حج بدل کو اس بار چلے جائیے. اللہ اکبر. ابھی بریلی میں دعا کی ہوں. ابھی اس نے کہا جب کہ حج فارم بھرنے کا ٹائم 3 دن پہلے ختم ہو چکا تھا. میں نے ان کے سامنے فون کیا پٹنہ اپنے دوست مولانا ثناء المصطفیٰ کو. میں نے کہا کہ ذرا پتہ لگائیں حج آفس میں کہ حج کے فارم بھرنے کا اپڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے فوراً فون کیا حج آفس میں کہا کہ کل ہی تو نکلا ہے قومی تنظیم میں کہ 5 دن اس ڈیٹ کو اور آگے بڑھا دیا گیا. اسی وقت فوراً اس نے پیسہ دیا. میں نے فارم بھرا اور اس کے بعد سارا خرچ اس بندے خدا نے مجھ کو دیا. پھر حرم کا سفر ہو گیا. مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. یہاں تو دل میں ہے کہ بیٹا کو ڈاکٹر بننا ہے نوکری بنانا ہے زمین خریدنا ہے مکان بنانا ہے ٹریکٹر تو گاڑی تو جیپ تو بھاڑا کمانے کے اسکارپیو اسی میں اسکارپیو میں گم ہو جاؤ. نبی نے کیا کہا آخری حج کے موقع پر جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. اور جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے وہ خربوں کما لے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ کماتا جاتا ہے پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی حالت میں کسی وادی میں گم ہو کے مر جاتا ہے. حسرت مایوسی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. اس لیے اپنے پیچھے دین کا غم لگائیے. اپنے پیچھے دنیا کو چمار ہی جب آرام سے کھا پی کے 5 منزلہ مکان میں رہتا ہے تو آج کل مکان بنانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. چمار سنتھال ڈوم سب 5 منزلہ مکان میں رہتا ہے. تو آج مکان بنانا کمال نہیں ہے. جو اپنا کردار بنا لے اخلاق اونچا کر لے جو آدمی بن جائے جنتی بن جائے. خربوں کا گھر ایک طرف جنتی کردار ایک طرف. تو اپنے کردار کی تعمیر کی کوشش کیجیے. جو بھی بد اخلاقیاں ہیں اس
کو دور کیجئے، زبان کی مٹھاس لائیے، سینے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی محبت لائیے۔ حضور نے کہا ہے لا تدخلون الجنہ، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے بھائی سے محبت نہ کرو۔ اور نبی کہتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، مصطفیٰ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کیا تمہیں وہ نسخہ نہیں بتا دوں جس پر عمل کرے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ نسخہ ہے کہ خوب کثرت سے آپس میں سلام کو پھیلا دو، گھمنڈ مٹے گا، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ٹیڑھا پن نے مجھ کو اتنا گرا دیا کہ میں اپنے رشتہ دار کو سلام نہیں کرتا ہوں۔ سرکار اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے، راستہ چلتے بچوں کو سلام کرتے تھے، مگر خاندان کا گھمنڈ، زمینداری کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ، مرتبے کا گھمنڈ ایسا ہے کہ اپنے سے بڑوں کو بھی سلام کرنے کے لیے روکتا ہے۔ جس سماج میں رہتا ہوں وہ نفرتوں کا سماج، دل نہیں لگتا اس سماج میں رہنے کا۔ تو حضور نے ایک طریقہ بتایا ہے، جب تک محبت نہیں کرے گا ایک دوسرے مسلمان سے نہیں بنے گا مومن، مومن نہیں بنے گا تو نہیں جائے گا جنت۔ اس لیے مومن بننے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے، سماج سے نفرت کو مٹانا ضروری ہے، اور محبت بڑھانے کا ایک نسخہ ہے خوب کثرت سے اپنی طرف سے سلام میں پہل کرنا۔ امیر غریب کو غریب، امیر کو شوہر، بیوی کو بیوی شوہر کو، ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے۔ جب محبت پیدا ہوگی تو متھور چھوڑ کے دلی میں گھر بنانے کو جی نہیں کرے گا۔ بزرگوں نے کہا کہ متھور چھوڑ کے پٹنہ جائے گا وہاں زیادہ خطرناک ماحول ہے، پٹنہ چھوڑ کے دلی جائے گا وہاں بھی انسان رہتا ہے، تم سے زیادہ کمینہ قسم کے لوگ وہاں مل جائیں گے۔ دلی چھوڑ کے لندن جائے گا، لندن میں بھی آدمی کی اولاد، آدم کی اولاد رہتی ہے، تمہاری ہی طرح حسد جلن گھمنڈ وہاں بھی ہے، کیوں مارے مارے پھرے گا بندر کی طرح؟ مت شہر بدل، مت گاؤں بدل، اپنا کردار بدل لے، متھور ہی تیرے لیے لندن بن جائے گا۔ اپنا کردار بدلیے، جگہ بدلنا چاہتا ہے کردار ہی نہیں بدلتا ہے، اپنی عادتوں کو ہی نہیں بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم